بہت خوب ماریا، کافی ہے. دائی یہی چاہتی ہے تو کوئی بات نہیں، بس مسجد کی طرف نہ جانا. جی بانو. بخور جلاؤ تاکہ آقا کو نظر نہ لگے. اللہ معاف کرے بانو، جتنا بخور گھر میں تھا وہ سب دایا نے جلا دیا، اب کچھ نہیں بچا بانو. جاؤ پڑوس سے لے آؤ. جی بانو. کہیں باتوں میں نہیں لگ جانا، جلدی آنا. یوں گئی اور ابھی آئی. ماریا، اس بات کا خیال رکھو کسی بھی قیمت پر تمہیں اپنا تعارف نہیں کرانا ہے. اگر بہت اصرار کیا، پوچھا کون ہو، تو کہہ دو کہ میں ابن زیاد کی بیویوں میں سے ایک ہوں، محب علی. میں جھوٹ نہیں جانتی. ماریا، یہ جھوٹ مصلحت کی خاطر ہے. جوزف، تمہاری غیرت قبول کرتی ہے. میں ماریا ہوں، تمہاری بیوی. ایسا تصور بھی میرے لیے ناممکن ہے. ماریا، اگر مجھ میں غیرت نہ ہوتی تو میں بھی دوسرے ہزاروں کوفیوں کی طرح خود فروشی کی کمائی کھاتا اور اس خطرے کو مول نہ لیتا. وہ اگر اصرار بھی کریں تو اس کا جواب میں جانتی ہوں، مگر یہ نہیں بتاؤں گی کہ میں شوذب خزانہ دار کی بیوی ہوں. اچھا ٹھیک ہے، رہنے دو. ہو سکتا ہے مسلم ہانی کے گھر میں ہو، ایک لمبی قد و قامت والے، چوڑا سینہ، گندمی رنگ کی گھنی داڑھی، شفاف آنکھیں اور بھری مسلم کو ابرویں. میں اور پہچانتی ہوں. کہنا کیا چاہتے ہو؟ پہچانتی ہو تم؟ ہاں، جس دن میں مسجد گئی تھی کہ حسین کے دعوت نامے پر دستخط کروں تو ان کو دیکھا تھا. پوچھا بہن کس خاندان اور گھرانے سے ہو، کسی کی زیر سرپرست ہو یا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ بغیر شوہر کی اجازت کے اس دعوت نامے پر مہر لگا رہی ہو. میں نے بھی جواب میں کہا کہ اس دعوت نامے کی مہر کا تعلق ایمان کا اقرار ہے، اجازت شرط نہیں. اوہو، تو یہ بھی بیوی کے مجتہدہ ہونے کے نقصانات ہیں. یہ ساری باتیں کب سیکھی تم نے؟ میں جو ایک مسلمان ہوں، میں نے تو کبھی نہیں سنا تھا ان باتوں کو. اب تو سن لیا. ریحانہ بھی واپس آ گئی اور تم وہیں الجھے ہوئے ہو. بتاؤ مسلم کو دیکھا تو کیا کہوں؟ سنو، مسلم سے کہو کہ اے ابن عقیل، یہ کوفے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے مالک اشتر کو میدان جنگ سے واپس آنے پر مجبور کیا. ان کے بیعت کے چکر میں مت آؤ. اس وقت مالک کے شمشیر تمہارے ہاتھ میں. قرآن نیزے پر بلند ہونے سے پہلے کام تمام کر دو. فقط چاپلوسی کرتے ہو تم لوگ. کہتے ہو پریشانی کی کوئی بات نہیں امیر، سب کچھ ٹھیک ہے امیر کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، آسانی سے تسلیم ہو جائیں گے، اور پھر یہ لوگ امیر کے پاس آ کر ہاتھ و پیر چومنے لگ جائیں گے. ہاں، آ گئے یہ لوگ تو ہمارا حکم بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. چلو صرف 2 جملے سن لو، 2 جملے. بیٹھو بات کرتے ہیں، شاید کوئی حل نکل آئے اس خون ریزی سے بچنے کا. کلام اللہ کی قسم، یہ لوگ تو ہماری سانسیں تک نجس سمجھتے ہیں. ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا بھی گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں. دیکھو لشکر کشی کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، یہ لشکر کشی کیا جنگ کی دعوت نہیں ہے؟ ہاں، میں نے مرحوم معاویہ سے سنا تھا کہ عراق کے لوگ حسین ابن علی کو نہیں چھوڑ سکتے جب تک انہیں قیام پر نہ ابھار لیں. ٹھیک سے پہچان لیا، اچھی طرح پہچان لیا. عراق والوں کے ساتھ حسین ابن علی کو بھی پہچان لیا. اچھی طرح پہچان لیا کہ کوفہ اور کوفے والے ابن الوقت ہیں. درود ہو غضبناک امیر پر. شوزب، آج میں تمہاری کوئی نصیحت سننا نہیں چاہتا. اگر بیت المال کا کام ہو تو بتاؤ، ورنہ جا سکتے ہو. اگر بیت المال کے مسائل بھی امیر کو حل کرنا پڑیں تو پھر ہم کس کام کے؟ آپ نے مشورے کے لیے بلایا تو حاضر ہو گیا. اگر ضرورت نہیں ہے تو چلا جاتا ہوں. ٹھہرو شوزب، ٹھہرو، رکو. علویوں نے میری سیاست کو ناکام بنا دیا ہے شوزب. مشکل کیا ہے امیر؟ مشکل؟ ابن حریث ہماری کیا مشکل تھی؟ امیر نے چاہا تھا
کہ ہم علوی قبیلوں کے سرداروں سے گفتگو کریں، مگر ہر ایک نے مختلف بہانوں سے امیر کی درخواست کو ٹھکرا دیا۔ ہانی نے بیماری کا بہانہ بنایا اور سلیمان ابن سرد خزائی نے آیت سنا دی، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اور مسلم ابن اوسجا نے نعرہ لگایا، میرا شراب پینے والے سے کیا تعلق ہے؟ پھر حبیب ابن مظاہر، ابن حریث بس کرو، کافی ہے، سن لیا شوذب؟ اس کے علاوہ کوئی اور جواب دیتے تو علوی نہ کہلائے جاتے۔ امیر اسی وجہ سے ناراض ہیں۔ تو کیا مجھے غصہ نہیں آنا چاہیے شوذب؟ واضح سی بات ہے، نہیں۔ جس وقت آپ بھیس بدل کر کوفے میں داخل ہوئے میں سمجھا کہ امر آس آیا ہے، وہی امر آس جو اپنے غصے کو قابو میں کرتا ہے، چیختا چلاتا کم ہے اور مسکراتا زیادہ ہے، تلوار نہیں باندھتا ہے، روئی سے سر کاٹتا ہے، اور اس بات پر قادر ہے کہ ہاری ہوئی جنگ کو قرآن کو نیزے پر بلند کر کے فتح میں تبدیل کر دے۔ لیکن شوذب، تو کیا یہ لوگ پھر سے دھوکہ کھا جائیں گے؟ بالکل کیوں نہیں، بشرطے کہ امیر کو امر آس کا دماغ میراث میں ملا ہو۔ دیکھو شوذب، جو حربے میرے پاس تھے میں اپنا چکا، اب میرا ہاتھ بالکل خالی ہے۔ اگر تم امر آس بننا چاہتے ہو تو بسم اللہ۔ ہانی بن عروہ میں شرمندہ ہوں سردار۔ آپ کے دشمن شرمندہ ہوں جناب بیت المال، رخصت کی اجازت ہے امیر؟ زیادہ دور نہ نکل جانا سردار۔ شوذب بتاؤ، میں سن رہا ہوں۔ ہانی بن عروہ مریض ہے یا مریض ہونے کا بہانہ بنا کر امیر سے ملنے نہیں آیا؟ اب نہیں آیا، جائے جہنم میں۔ خود امیر کیوں اس کی عیادت کے لیے نہیں چلے جاتے؟ کیا اس بات کا ڈر آپ کو ہے کہ کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا دے یا آپ کا غرور پامال نہ ہو جائے؟ فرض کرو کہ اس ملعون کی عیادت کو اگر میں چلا بھی گیا تو میرے ہاتھ کیا آئے گا؟ ہانی جیسے لوگ اپنے قوم و قبیلے کی وجہ سے کچھ سمجھے جاتے ہیں۔ آپ اپنے اس کام سے قبیلے میں ہانی کی قدرت اور اثر و رسوخ کو برباد کر سکتے ہیں۔ کم سے کم اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ قبیلے مزہج امیر کی حسن نیت کو سمجھ جائے گا۔ وہ سمجھ جائیں گے کہ امیر مغرور اور خودخواہ نہیں ہیں، جنگ کی آگ بھڑکانا نہیں چاہتے اور سنت پیغمبر پر عمل کرتے ہیں۔ تو اس طرح قبیلے والے اپنے سردار کے بارے میں بدظن ہو جائیں گے اور امیر کی مراد پوری ہو سکتی۔ یہ قانون جو کہتا ہے کہ سردار قبیلہ کو خرید لو تو گویا قبیلے کو خرید لیا، ایک اچھا قانون ہے، لیکن یہ قانون ان قبائل کے لیے ہے کہ جن کے سردار مغرور اور ضدی نہیں ہوتے۔ ایسے قبیلوں کے ساتھ ذرا تدبیر سے کام لینا ہوتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جب مذہبیوں کے نزدیک امیر اپنے کو ایک خیر خواہ اور حق پسند کے طور پر پہچنوائیں گے تو ہانی خود بخود مغلوب ہو جائے گا۔ تمہاری قسم، میں بھی یہی چاہتا تھا شوذب، بس یہ میرے اطراف کے شیطانوں نے مجھے آگے بڑھنے سے روکا۔ ٹھیک ہے، میں سوچوں گا۔ ضرور سوچئے، اس کام کے تمام پہلوؤں پر غور کریں اور احتمالی خطروں سے نپٹنے کے لیے بھی آمادہ رہیں، پھر اقدام کریں۔ کیسا خطرہ شوذب؟ میرا مطلب یہ کہ آپ اپنے دشمن کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، ممکن ہے خدا نخواستہ کوئی آپ کو نقصان پہنچا دے۔ نہیں، یہ عربوں کی شرافت اور مسلمانوں کی رسم سے دور ہے۔ ہم عیادت کے لیے جا رہے ہیں، نہ جنگ کے لیے۔ ایک نہایت ضعیف سا احتمال ہے، بہت بعید ہے۔ لیکن سن لو، ایک شرط کے ساتھ، تم بھی ساتھ آؤ گے۔ امیر کی ہمراہی کوئی شرط یا دلیل نہیں چاہتی، ایک ذمہ داری ہے۔ اگر امیر یہی چاہتے ہیں تو میں خوشی سے حاضر ہوں۔ ٹھیک ہے،
من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما. تم کون ہو ہمشیرہ؟ علی کے مریدوں میں سے ایک. کس نے تمہیں یہاں بھیجا ہے؟ علی کے ایک مرید کا پیغام لائی ہوں. کس قبیلے سے ہو؟ شیعیان علی. یہ لگی چھپی باتیں نہ کرو ہمشیرہ. جب تک یہ نہیں بتاؤ گی کہ کون ہو اور کس کی طرف سے آئی ہو، میں تمہاری بات نہیں سن سکتا. اپنا تعارف نہ کرو گی تو جا سکتی ہو ہمشیرہ. یا شیخ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں کون ہوں اور کس کی قاصد ہوں؟ فرض کر لیجئے کہ ابن زیاد کی قاصد ہوں. آپ کچھ ایسی بات نہ کریں جو کل کو آپ کے جرم کے لیے سند بن جائے. فقط آپ پیغام کو سن لیجئے. آپ کس چیز سے خوفزدہ ہیں؟ اس گھرانے میں صرف خوف خدا کا تصور ہوتا ہے ہمشیرہ. میں ہانی بن عروہ مزہجی ہوں، علی کے شرمسار سپاہیوں میں سے ایک ہوں جو جہاد اکبر میں ناکام رہ گیا، اور نادم ہوں خدا کے علاوہ کہ جو ہمارے حالات سے واقف ہے. کسی نوع بشر سے نہیں ڈرتا ہوں. ہم نے خوف کا گلا گہوارے میں ہی گھونٹ دیا تھا. ہماری ناف کاٹی نہیں گئی لیکن علی کا نام لے کر. لہذا جب تک ہماری مہمان ہو خوف کا نام نہ لینا. ہم نے شیطان کے بندے نفس امارہ کے قیدی یزید کی بیعت توڑ دی ہے. اگر ثبوت کے ذریعے ہمارا جرم ثابت ہو تو حسین کے خطوط پر ہمارے دستخط کافی ہیں. آخر تم کون ہو؟ ایک بندے خدا. خدا شیطان کے شر سے بچائے. بخار کی شدت نے مجھے بدحواس کر دیا ہے. ضعیفہ، اگر اس سے زیادہ مجھے الجھانے کی کوشش کی تو مہمان پر زیادتی کا حق رکھتا ہوں. اگر اپنا تعارف نہ کرایا تو گھر کی کنیزوں سے جاسوسی کے جرم میں تمہیں پٹوا دوں گا. میں ایک ضعیفہ ہوں شیخ، اور بزدل بھی. آپ کی طرح شیر دل اور بہادر نہیں کہ اپنے ارادت کو اپنے نام کے ساتھ درج کروں. میں اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس حالت میں امید لے کر آئی ہوں کہ آپ جیسے نیڈر علی کے شیدائی مجھ سے میرا نام و نشان نہیں پوچھیں گے. کیونکہ جھوٹ بولنا حرام ہے، میں جعلی نام و نشان سے آپ کے شک کو برطرف کرنا نہیں چاہتی. اب جب آپ میری سننا نہیں چاہتے تو اجازت دیجیے رفع زحمت کروں. استغفر اللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ. میں کہاں سے سمجھوں کہ تم میرے گھر میں جاسوسی کے لیے نہیں آئی تھی. جناب ہانی، اس گھر کی ایک کنیز جو ظاہراً گونگی اور بہری تھی اپنے اشاروں سے آپ تک پہنچنے میں میری رہنمائی کی. اب آپ بھی مجھے جاسوس سمجھ کر کچھ نہ کہیے تاکہ آپ کے گھر کے راز سے میں واقف نہ ہو سکوں. فقط سن لیجئے کہ میں کیا کہتی ہوں. مجھے جاسوس سمجھ کر بولنے سے پرہیز کیجئے. فقط خاموشی سے سن لیجئے. سبحان اللہ، میں نے آج تک اتنی فہم عورت نہیں دیکھی. اپنی باتوں کو کہو. ابن زیاد آپ کی عیادت کے لیے آ رہا ہے تاکہ پیراہن عثمان کی طرح
दोबारा बहाना रचाए और लोगों को धोखा दे। कूफियों को तो आप जानते ही हैं। इब्न ज़ियाद को तो आप जानते हैं कि वह अमरास का वारिस है, उसे नाबूद कर दो। इब्न ज़ियाद अगर जिंदा रह गया तो हुसैन का सरंजाम भी उनके बाबा अली और भाई हसन की तरह होगा। इब्न अकील के लिए भी एक पैगाम है, चाहती हूँ कि आप उन तक पहुँचा दीजिए। हमशीरा, ये तो तुम देख ही रही हो कि मैं बीमार हूँ। क्या कहा? मुस्लिम का कोई पैगाम है, वो तुम खुद पहुँचा दो। काश कि मैं पहुँचा सकती। बहरहाल शेख, कूफी वही कूफी हैं जिन्होंने अश्तर को उस वक्त धोखा दिया जब फतह के लिए 10 कदम बाकी रह गए थे। कूफियों की बेअत पर भरोसा ना करो। मालिक अश्तर की तलवार अब आप लोगों के हाथ में है। इससे पहले कि कोई और कुरान नेज़ों पर चढ़ाए, उसे वासिल जहन्नम कर दीजिए। मैं अपना वजीफा जानता हूँ, मगर अफसोस कि इस वक्त बिस्तर मर्ग पर हूँ। या मन इस्मुहु दवा व ज़िक्रुहु शिफा। खुदा आपको शिफा दे शेख। इल्तिमास दुआ। खुदा हाफिज बहन। जनाब हानी, ऐ मेरे आका, अमीर आपकी आयादत के लिए आए हैं। तशरीफ रखें, जो भी हो बैठ जाएं। लगता है कि सख्त बीमार है। खुदा तुम्हें शफाए आजिल अता करे। शेख, कैसी तबीयत है? कौन हो? मुसलमान? उबैदुल्लाह हूं शेख, इब्न ज़ियाद। खुशामदीद इब्न ज़ियाद। जहमत की। जहमत कैसी? ये मेरा वजीफा है शेख, लेकिन अफसोस के कूफे में इतनी मसरूफियत रहती है कि आदमी सर खुजलाने की फुर्सत नहीं पाता। मुझे माफ करना जनाब हानी, मैं देर से आया हूँ। हाँ, सुना था कि मुख्तसर सी बीमारी होगी, लेकिन नहीं मालूम था कि इस कदर बीमार हो, वरना जल्द ही अयादत के लिए हाजिर होता। जो मर्जी अल्लाह की। बैठ जाएं, तशरीफ रखें। नहीं 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 नहीं, अपने आप को जहमत न दो। मैं राजी नहीं हूँ शेख। शेख, अपने आप को जहमत न दो। क्यों खड़े हो मुसलमान? तुम भी बैठ जाओ। खुदा आपको तूले उम्र अता करे। जी, अभी बैठता हूँ। नौमान इब्न बशीर की क्या खबर है? कोई खबर नहीं है शेख। जिस दिन से कूफे की इमारत हवाले की है, उसे नहीं देखा है। या गफ्फार ज़ुनूब व या सत्तार अल-उयूब, इन्हें कुछ खिलाओ खुदा के बंदे। ना ना ना, हम इयादत के लिए आए हैं, न पेट भरने के लिए। न डरो अमीर, न तो ये गले में फंसेगा, न तुम्हें मसमूम करेगा। तंजुर किनाया सुन रहे हो शोज़ा? खुदा का शुक्र कि शेख की जबान अभी भी तेज और उसी तरह काटने वाली है। बज़ाहिर जबान की तेजी कोई हैसियत नहीं रखती। आजकल तो लोग मुश्किलात के हल के लिए तलवारें तेज करते हैं। खुदावंद आलम इन खराब कारों को माफ न करे। जनाब हानी, हम और आप हुकूमती मसाइल में हम ख्याल नहीं है।
لیکن یہ ہماری دوستی اور برادری میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. بہرحال ہم آپ کی عیادت کو آئے ہیں اور دعا کریں گے کہ جلد سے جلد شفا حاصل ہو، اور پھر ہم آپس میں بیٹھ کر بحث و مباحثہ کریں گے. یا ہم آپ کو قائل کریں گے یا آپ ہمیں. میں جانتا ہوں تمہاری رگوں میں عربوں کا خون ہے. تمہیں عربوں کی شرافت کی قسم جھوٹ نہ بولنا. بتاؤ کیوں دشمن کی عیادت کو آئے ہو عرب؟ پھر سے طنز کی باتیں شروع کر دی شیخ. کیسی دشمنی جب ایک قبلہ، ایک خدا، ایک دین اور ایک پیغمبر کے ماننے والے ہوں. میں تمہاری عیادت کو آیا ہوں کہ تمہیں دوست سمجھتا ہوں، نہ دشمن. مجھے تمہارے مسلمان ہونے پر شک تھا ابن زیاد، لیکن اب تمہارے عرب ہونے پر بھی شک کرتا ہوں. تم حالت احتضار میں ہو شیخ. ہم سے زیادہ تمہیں خدا کے نزدیک ہونا چاہیے. دشمنی اور بغض، خدا سے ڈرو شیخ. تعجب ہے، شک میں پڑنا ایمان کی کمزوری ہے. احتیاط کرو. خدایا، اے دلوں کے راز جاننے والے، میرا شک صرف مہمان کے احترام میں تھا. مجھے یقین ہے کہ یہ شخص صرف اسی لیے یہاں آیا ہے کہ حسین کا خون بہائے. یہ شخص صرف اس لیے یہاں آیا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دے. یہ شیطان کی عادت ہے. کوئی مجھے پانی پلائے، مجھے پانی دو، لاؤ مجھے پانی دو، میرا جگر جل رہا ہے. مجھے پانی دو، لاؤ مجھے پانی دو، مجھے پانی دو، مجھے پانی دو. اس قوم کے تعصب کا جواب صرف تلوار ہے. اس ابلیس کو جانے نہ دو، قتل کر دو اسے. اس ابلیس کو جانے نہ دو، اسے قتل کر ڈالو. چھوڑو مجھے. ابن عقیل، کیا یہ قرار نہیں تھا کہ جب میں پانی مانگوں تو تم اسے قتل کر دو؟ میں یہ نہ کر سکا شیخ، نہ کر سکا. میں اپنے مولا کو کیا جواب دیتا؟ کیسا جواب مسلم؟ اس مکار کا قتل جائز تھا. میں اسے کیسے قتل کرتا شیخ؟ وہ بے دفاع آیا تھا، وہ بے دفاع آیا تھا. تو پھر کیوں قبول کیا تھا؟ اس کوٹھڑی میں کیوں چھپے رہے؟ اس وقت مجھ پہ غیظ و غضب غالب تھا. یہ میں بھول گیا تھا کہ میرے چچا علی ہے، علی ہے. علی، یہ تمہارا کتنا سخت راستہ ہے علی. یہ مجھے کس سختی میں ڈال دیا علی. علی، ان کی عقل ماری گئی تھی. یہ حد درجہ کی نادانی ہے. ان نادانیوں کے باوجود بھی چاہتے ہیں حکومت کریں. واقعاً یہ بوڑھا اپنی عقل کھو چکا ہے. حق ہے اسے، ابن مرجانہ کو حق ہے کہ فاتح میدان ہو. خدا کی قسم اسے حق ہے. دشمن خود اپنے قدم ہائے مبارک سے چل کر قتل گاہ میں آئے اور اس کے باوجود بچ کر نکل جائے. افسوس کی بات ہے. خدا سمجھے انہیں. صرف ایک اشارہ کافی تھا. صرف خدا تجھے سمجھے ہانی. کیوں اس مکار کو جانے دیا؟ آخر کیوں اس ابلیس کو امان دی تو نے؟ اگر ایسا نہ کرتے تو علی کے شیعہ نہ ہوتے. علی کا شیعہ ہونا صرف بہانہ ہے. فساد کی جڑ کو مارنے اور علی کا شیعہ ہونے میں آخر کون سا تضاد ہے؟ یہ لوگ بلا وجہ اپنے کو علی کا شیعہ کہتے ہیں. مجھے شک نہیں کہ ہانی کو یزید کے انتقام کا ڈر تھا. صرف اپنے انجام کی پرواہ تھی اسے. اگر وہ یزید کے انتقام سے ڈرتے تو یزید کی بیعت نہ توڑتے. یہ بیعت شکنی صرف روزی روٹی کمانے کا دھندا ہے.
صرف قیمتوں کا مول تول ہے. بیعت اس لیے توڑی ہے کہ دین فروشی اور خیانت کے اس بازار میں چند سکے مل جائیں. کل اگر ابن زیاد نے ان کی قیمتیں معین کر دیں سب تسلیم ہو جائیں گے اور متی. اے کاش کہ مسلم ابن عقیل اس گھر میں ہوتے. مجھے یقین ہے کہ اگر مسلم ابن عقیل بھی ہوتے تو ابن زیاد کو قتل نہ کرتے. نہیں، مجھے یقین ہے کہ مار ڈالتے. ابن عقیل ابن زیاد کے خون کے پیاسے ہیں. ہو سکتا ہے کہ مسلم ابن عقیل ابن مرجانہ کے خون کے پیاسے ہوں، مگر یہ نہ بھولو کہ مسلم سفیر حسین ہے. حسین فرزند علی. علی کے اصولوں میں غافل کشی اور مہمان کشی ممنوع اور حرام ہے. تم کیسے علی کے مرید ہو جو علی کے اصولوں کو نہیں جانتے؟ اگر علی نے دھوکے سے قتل کیا ہوتا تو صفین کی جنگ اتنی طولانی نہیں ہوتی. یہ غلط کیا انہوں نے، خدا کی قسم غلط کیا انہوں نے. استغفار کرو استغفار. تم بھی خوارج جیسے ہو گئے ہو. علی اس لیے علی تھے چونکہ برائی کا بدلہ برائی سے اور شر کا بدلہ شر سے نہیں دیتے تھے، ورنہ علی کے کردار اور دوسروں کے کردار میں کیا فرق ہوتا؟ اگر ابن زیاد کا قتل ہانی کے گھر ہوتا جب وہ ہانی کی عیادت کے بہانے آیا ہو تو علی والوں کے لیے ایسا بدنما داغ ہو جاتا جو قیامت تک نہ مٹتا. ابن زیاد کا قتل گویا علی کی جوان مردی کا قتل ہوتا. رہنے دو ماریا، ضرورت نہیں ہے تم مجھے علی کی جوان مردی کا درس دو. گویا علی کے کردار کا قتل تھا. جوان مردی بھی اگر افراد کا شکار ہو جائے تو یہ بھی بہت زیادہ خطرناک ہے. ہمارا دین ایک معتدل دین ہے. یہ ایک بہترین موقع تھا جسے حسین کے حامیوں نے ہاتھ سے گنوا دیا. لعنت ہو ایسی حماقت و نادانی پر. ہاں، وہاں کیا دیکھ رہی ہو؟ اس قربانی سے تمہیں کیا مطلب؟ یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ جاؤ سبزی کاٹو، برتن دھو، جاؤ. جی اچھا. حمیرہ، جی بانو. سنا ہے لگاتار بیت المال کے چکر کاٹ رہی ہو. بس ایک ہی دفعہ دیکھنے گئی تھی. جا کے دیکھ آئی؟ نہیں بانو، نگہبانوں نے دیکھنے نہیں دیا. بیت المال میں کیا چیز دیکھنے کی ہے؟ سنا تھا کہ وہاں رنگ برنگ کے ہیرے جواہرات ہیں. سونے کا رنگ تو دیکھا تھا میں نے، لال و یاقوت اور زمرد وغیرہ دیکھنا چاہتی تھی. میں یقین کر لوں؟ یقین کیجیے بانو. بے وقوف، غلط خیالات کو اپنے دل سے نکال دے. میں باعزت و آبرومند ہوں. میں نے مستحق سمجھ کر کام دیا ہے. اب تو میری عزت کو مٹی میں نہ ملا. اب دوبارہ تو بیت المال کی طرف گئی تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. بڑی بد مزاج عورت ہے لیکن نرم دل ہے. اگر تھوڑی سی کوشش کرو تو تم اسے چکما دے سکتی ہو. شکریہ حرے، اگر تم نہ ہوتی تو میں گئی تھی. کھڑی کیا ہو، چلو کام پہ لگ جاؤ. اب میں جاتی ہوں. سلامت رہو، بڑا کام کر رہی ہو. شکریہ. واہ واہ، جو پیاز حمیرہ صاف کرے وہ بہت اچھی اور کھانے کے قابل ہوگی. کیا مزہ کرے گا ابن مرجانہ جب اسے پتہ چلے گا یہ کس نے صاف کیا ہے. وہ کھائے گا نہیں بلکہ سونگھ کر وہ اپنی آنکھوں سے لگائے گا اور یا حبیبی گائے گا. اچھا
अगर मेरी आंखें तुझ जैसी होती तो देखती कैसी आग लगा देती। अपनी इन आंखों से दाम बनाओ और देखो अमीर कूफा को किस तरह अपना पागल बना सकते। अच्छा, इब्ने ज़ियाद सिर्फ मकाम और कुर्सी का भूखा है, उसे औरतों को देखने की फुर्सत नहीं। तुम्हें कैसे मालूम? समझना कोई मुश्किल नहीं है हुर्रे। आदमजात एक दिल रखता है, ना कि दो। एक दिल से एक ही काम ले सकता है, ना कि दो, या औरत या कुदरत। इब्ने मरजाना हुकूमत का आशिक है। उसके लिए औरत बस एक लिबास की हैसियत रखती है। पहन लेगा और गंदा जो हो जाए तो निकाल फेंकेगा या किसी को बख्श देगा। तुम्हारी जादू भरी आंखों के पीछे कोई चीज है जो तुम बताना नहीं चाहते। हुमेरा, मुझ पर भरोसा करो। क्या ख्वाब देखा है? ख्वाब देखा कि सौकन हो गई हूँ। ये जान गई हूँ किसकी सौकन हो गई हो। मारिया नसरानी की सौकन। हाय हाय हाय, खुदा ना करे, अफसोस की बात नहीं है। शोजब जैसे मर्द खुदा काफिर की भी किस्मत न करे। वही मारिया नसरानी इसके लायक है। क्यों, क्या कमी है हुर्रे? एक तो इसकी कंजूसी, इतना कंजूस कि हाथ से पानी भी न टपके। इजराइल को आसानी से जान देगा मगर मुस्तहक को सिक्का नहीं देगा। कम बख्त ऐसा बेतुल माल करता है कि जैसे कि अली की जगह पे बैठा हूँ। मेरे हकूक देने के लिए भी उसने कई बार मेरे नाक में दम कर दिया है। तुम्हारी पसंद मुझे अच्छी नहीं लगी। तुम जैसी गौहर को अमीर के ताक में रहना चाहिए, न उसके हकीर खजानेदार के लिए। हुर्रे, हाँ, तुम क्यों सोचती हो कि ये नौकरानी का काम मुझे जेब नहीं देता? चेहरा, तुम्हारा चेहरा बोल रहा है रानी जी। और ये हाथ एक नौकरानी होने के लायक नहीं है। ये हाथ एक रानी के हाथ हैं। ओह, ये हाथ इस बात की पहचान है कि पूरी तवज्जो से काम किए हैं, बाज लोगों की तरह अपनी उंगलियां नहीं जला डाली। पता है जी, देखती हूँ कि बानू का काना नहीं जलता, दूध नहीं उभरता, इतना एहतियात से जो काम लेती है। अच्छा है कि मैंने खुद कई बार तुम्हारे खराब कामों को छुपाया। मैं तो हर तरह से तुम्हारी एहसानमंद हूँ हुर्रे। अगर तुम्हारी सिफारिश न होती तो मैं कूफे की दारुल अमारा की बावरचन भी न हो पाती। मैं तुम्हारे सितारे में देख रही हूँ कि तुम्हारे नसीब जाग गए हैं। तुम्हारे मुक़द्दर में कूफा के महल में मलका होना है, ना कि उसके मतबख में एक नौकरानी। वादा दो अपने कनीज हुर्रा को नहीं भूलोगी। ए मेरी बहन, हुमेरा की तकदीर ठोकरे खाना है। आज क्या दिन है? इस मनहूस हुर्रा की न भूलना। अगर इन आँखों ने कूफे के महल पर कब्जा नहीं किया तो मैं अपने ये बाल मंडवा लूंगी। एक खुश ख्याल। हुर्रे, मैंने सुना है कि हाकिम कूफा शौजब के इशारों पर चलता है। उसकी इजाज़त के बगैर पानी भी नहीं पीता। तुमने ठीक सुना है, ये मक्कार ये सलाहियत रखता है। हाँ, अब समझी। ये न हो कि शोजब की मदद से इब्ने मरजाना के काम तमाम करना चाहती हो। इब्ने मरजाना से निपटने के लिए तो बावर्ची खाने का रुख करना पड़ेगा, न खजानेदार का। सच बता हुर्रे, अगर मैंने इब्ने मरजाना को मार डाला तो बताओ तुम क्या करोगी? क्या करूंगी? तुम्हें इन पतीलों में से किसी में डालकर अमीर के शाम के खाने के लिए पकाऊंगी। तो फिर देर किस बात की हुर्रे, जल्दी करो, वरना इब्ने मरजाना की रूह कब्ज कर लूंगी। जाओ मक्कारा जाओ। मैं अगर अपनी हम सिन्फ को न पहचानूं तो कब्र के लिए ठीक हूँ। तुम अपने मरजाना को कत्ल करने तो आई हो, लेकिन उसके खून बहाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी तलवार जैसी भौं से उसे शिकस्त देने आई हो।